کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زنا جیسے گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ شخص جس نے یہ بڑا گناہ کیا وہ اپنی زندگی میں کبھی سکون پا سکتا ہے؟ کیا اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، ان سب پر بھی اس گناہ کا سایہ پڑتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے دلوں میں اٹھتا ہے، بہت سے ذہنوں کو الجھاتا ہے، اور آج میں آپ کو اس کا جواب دینے جا رہی ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، جو علماء کرام کی تحقیق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ اللہ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، یہ اس گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے پوچھا ہے، کیا زنا کرنے والا شخص اپنی زندگی میں اپنی بہن، ماں یا بیٹی کا ساتھ دیکھ کر ہی مرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی مستند حدیث میں ہے۔ یہ لوگوں کی باتوں میں مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں۔ تاہم زنا کے ایسے اثرات ضرور ہیں جو اس شخص کی پوری زندگی اور اس کے خاندان کو متاثر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے والے سے اس وقت تک ایمان نکل جاتا ہے جب تک وہ اس فعل سے فارغ نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یعنی زنا کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے اور یہ اس کی روحانی حالت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کے نقصانات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے دنیاوی نقصانات میں سے یہ ہیں: چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، غربت پیدا ہو جاتی ہے، عمر میں کمی آتی ہے، اور آخرت کے نقصانات میں سے یہ ہیں: اللہ کی ناراضگی، برا حساب، دوزخ کا عذاب۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ زنا کار قوم میں کثرت سے موتیں ہوں گی۔ لیکن ان تمام باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زنا کرنے والا اپنی بہن یا بیٹی کا ساتھ دیکھ کر مرے گا۔ یہ کوئی شرعی حقیقت نہیں، یہ محض ایک مشہور بات ہے۔ البتہ زنا کا ایک بہت بڑا اور تلخ نتیجہ یہ ہے کہ زنا کرنے کے بعد وہ عورت اور اس کے اہل خانہ پر ہمیشہ کے لیے ایک داغ لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 آسمان، 7 زمینیں اور پہاڑ بوڑھے زناکار پر لعنت کرتے ہیں، اور جہنم میں زانیوں کی شرم گاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے۔ یہ اس گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے کہ پوری کائنات اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زنا کا اثر صرف زانی تک محدود نہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے اور خاندان کو متاثر کرتا ہے۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے خاندان پر پڑتا ہے، اس کی ماں کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کی بہن کی شادی میں مشکل آتی ہے، اس کی بیٹی کی عزت پر سوال اٹھتا ہے۔ یہ ایک ایسا داغ ہے جو صرف زانی تک محدود نہیں بلکہ پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس گناہ کی اتنی سنگینی ہے کہ ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کے خلاصے کی طرف، کیا زنا کرنے والا اپنی بہن، ماں یا بیٹی کا ساتھ دیکھ کر مرے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں، یہ کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ زنا کے اثرات اس شخص کی پوری زندگی، اس کے خاندان اور اس کی آخرت پر بہت سنگین اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جو شخص بھی اس گناہ کا مرتکب ہو وہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، زنا کا داغ صرف زانی تک محدود نہیں، یہ پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی توبہ کے بعد بھی معاشرے میں
اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے بچے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے بچائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔